عاشورہ کی رات ختم ہوئی اور 10ویں محرم الحرام کی قیامت نما صبح نمودار ہوئی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت اور اپنے تمام جانثاروں کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اب 10ویں محرم کا سورج عن قریب نکلنے والا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اہل بیت اور تمام ساتھی 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ ایک لقمہ بھی کسی کے حلق کے نیچے نہیں اترا اور نہ ہی ایک قطرہ پانی حلق سے نیچے گیا۔ ایسے لوگوں پر ظلم و جبر و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے ہزاروں ہزار کی تعداد میں تازہ دم لشکر موجود ہے، اور اس لشکر نے جنگ کا نعرہ بجا دیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لال حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نونہال کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دے دی۔ حضرت امام عالی مقام میدان کارزار میں تشریف لائے اور ایک جامع تقریر فرمائی، یعنی خطبہ دیا، جس کا مفہوم یہ ہے: اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، میرے نسب پر غور کرو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچو کہ کیا تمہارے لیے میرا خون بہانا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے چچا زاد بھائی علی کا فرزند نہیں ہوں؟ غور کرو، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے باپ کے چچا اور جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ خود میرے چچا تھے۔ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ میری یہ باتیں پوری طرح سچ ہیں، اس لیے کہ میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ مجھے پہچانو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں، فاتح خیبر علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لخت جگر ہوں، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کا نور نظر ہوں۔ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگو۔ کیا میں نے کبھی شریعت سے بغاوت کی ہے؟ کیا میں نے کبھی رب کے قرآن اور نبی کے فرمان سے منہ موڑا ہے؟ کیا میں نے کبھی کسی کا حق مارا ہے؟ کیا میں نے کبھی قوانین اسلام کی خلاف ورزی کی ہے؟ کیا میں نے کبھی امانت میں خیانت کی ہے؟ کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو سب نے یہی کہا کہ انہی۔ تب امام عالی مقام نے کہا کہ تو پھر یہ بتاؤ کہ آل رسول پر پانی کیوں بند کیا گیا؟ ہمیں قتل کرنے کا منصوبہ کیوں بنایا گیا؟ پانی تو اس کا بند ہونا چاہیے جو شریعت کا باغی ہو جائے، جو احکام خدا بندی کا منکر ہو جائے۔ سنجیدگی کے ساتھ غور کرو، یزید کی بیعت کو ٹھکراؤ، ہمارے ساتھ آؤ، میں نانا جان سے کہہ کر تمہاری شفاعت کراؤں گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ امام عالی مقام کو جنگ کے لیے للکارنے لگے۔ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا تھا، وہ دنیا کی دولت و شہرت اور منصب کی لالچ میں اندھے ہو چکے تھے۔ انہیں یہ بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، انہی کے نواسے کو بھوک اور پیاس سے تڑپا رہے ہیں اور قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ انہیں یہ بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ ہم میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہوگی کہ جس نے رسول سے دشمنی کی، اس نے اللہ سے دشمنی کی، اور جس نے اللہ سے دشمنی کی وہ لعنتی نہیں تو اور کیا ہے۔ اب آؤ، معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہی تھا کہ بیعت کرو، جان بچاؤ۔ یہ اعلان یزید کی طرف سے تھا، لیکن یزید فاسق و فاجر تھا، اسلامی قوانین کی خلاف ورزی کرتا تھا، حلال و حرام کی تفریق کو مٹا رہا تھا، دین اسلام کو جھٹلا رہا تھا،
اور وہ امام حسین سے بیعت کا مطالبہ اس لیے کر رہا تھا کہ مجھے سند حاصل ہو جائے کہ میری حکومت اچھی ہے، میری حکومت معتبر ہے، میرا کردار اچھا ہے، مجھے نواسۂ رسول تک کی تائید و حمایت حاصل ہے۔ یقیناً اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے تو اس کو سند حاصل ہو جاتی، لیکن نواسۂ رسول ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں صداقت و عدالت، سخاوت و شجاعت کا پرچم تھا، اور یہ پرچم میدان بدر میں خود اللہ اور اس کے رسول نے بلند کیا ہے، اور اسی پرچم اسلام کو ہاتھوں میں تھام کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھی دنیا فتح کر ڈالی۔ آج وہ پرچم سرزمین کربلا میں کسی فاسق و فاجر کے ہاتھوں میں چلا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یزید کے ظلم و دہشت گردی کے آگے امام علی مقام صبر کی چٹان بن کر کھڑے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یزید امام حسین کا خون بہا کر بھی اپنے مشن میں ناکام ہو گیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پورا کنبہ قربان کر کے مذہب اسلام کے وقار اور معیار کو بلند کر دیا، اور صبح قیامت تک کے لیے عالم اسلام اور عالم انسانیت کے لیے عقیدت و احترام اور محبت کا مرکز بن گئے۔ یزیدی اتنے بڑے ظالم تھے کہ 6 ماہ کے ننھے بچے علی اصغر کی پیاس پر بھی انہیں ترس نہیں آیا۔ امام حسین کی بیوی نے دیکھا کہ علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے ہیں، زبان باہر آ چکی ہے۔ انہوں نے امام پاک سے کہا کہ آپ علی اصغر کو لے جائیے، شاید دشمنوں کو ان کا حال دیکھ کر ترس آ جائے، وہ پانی کے چند قطرے پلا دیں۔ آخرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنے ہاتھوں میں لے کر میدان کارزار جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، یہ ننھا بچہ ہے، اس پہ ترس کھاؤ، پانی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ لیکن ان ظالموں نے علی اصغر کا حال دیکھ کر بھی پانی نہیں دیا، اور نہیں تو بدبخت حرملہ نے تیر چلایا جو علی اصغر کی حلق کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازوؤں میں پیوست ہو گیا۔ ننھے حضرت علی اصغر نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ امام نے خون ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف اچھالتے ہوئے کہا کہ اے رب العالمین، اس ننھے علی اصغر کی قربانی قبول فرما۔ حضرت عباس، حضرت قاسم بھی یکے بعد دیگرے شہید ہوتے گئے۔ یزیدی دنیاوی لالچ میں اندھے ہو کر آل رسول اور اہل بیت کا خون بہاتے رہے، لیکن اللہ کی طرف سے حر یراحی کو ہدایت ملی۔ وہ امام پاک کے خطبے سے متاثر ہوئے، ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا اور انہیں امام پاک کا مقام و مرتبہ نظر آیا۔ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے بارگاہ حسین میں پہنچے، عرض کیا آقا میں آپ کی غلامی کرنے آیا ہوں، میں نے آپ کا راستہ روکا، یہاں تک لایا، میرے امام مجھے معاف کر دیجئے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے کہ میں نے معاف کیا تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا، اس لیے امام پاک نے فرمایا حر تو جہنم سے آزاد ہو گیا۔ اب کیا پوچھنا تھا، وہ حر سے اب حضرت حر ہو گئے۔ امام سے میدان میں جانے کی اجازت مانگی، میدان میں گئے، کتنے لوگوں کا سر قلم کیا اور خود بھی جام شہادت نوش کیا۔ کربلا کی تاریخ ہر اعتبار سے مکمل و مرتب نظر آتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ادوار میں جتنے بھی مغرور اور ظالم گزرے ہیں، جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا، وہ سارے کے سارے کربلا کی سرزمین پر موجود تھے۔ سب کے مقابلے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شریعت مصطفیٰ کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے صبر و استقامت سے لبریز ثابت قدم رہے اور بارگاہ رب ذوالجلال میں اپنا کنبہ قربان کرتے رہے۔ جب کوئی نہیں بچا تو خود شہادت کے دلہا بن کر میدان کارزار میں پہنچے۔ یزیدیوں نے کہا کہ اے حسین، اب تو کوئی نہیں بچا ہے، اب سے یزید کی بیعت کر لو، تمہاری جان بچ جائے گی۔ تو شہید ابن شہید، سخی ابن سخی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بدبختو، میں جان بچانے نہیں آیا ہوں،
بلکہ نانا جان کا دین بچانے آیا ہوں۔ تم اگر اب سے میرے نانا جان کے دین کی طرف آ جاؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور نانا جان سے شفاعت کی سفارش کروں گا۔ لیکن ان ظالموں پر امام پاک کے آخری خطبے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ امام علی مقام زخموں سے چور ہو گئے۔ وقت نماز آ گیا۔ امام نے کہا کہ ظالموں، دیکھو اور سنو، اذان کے کلمات میں کس کے نانا جان کا نام لیا جا رہا ہے؟ ابن سعد سے بھی مخاطب ہو کر امام نے کہا کہ اے بدبخت، ایک تیرا باپ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر روکا کرتا تھا، ایک تو ہے کہ سب سے پہلا تیر تو نے آل رسول پر چلایا ہے۔ گھوڑے سے زمین پر اترے، کہا کہ مجھے نماز ادا کر لینے دو تاکہ دنیا سے جاتے جاتے بھی میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر ادا کر لوں کہ اے اللہ، تو نے مجھے ثابت قدم رکھا، میں نے بچپن میں نانا سے کیا ہوا وعدہ نبھایا، اے اللہ میں اس حال میں تجھ سے راضی ہوں، بس یہی خواہش ہے کہ صبح قیامت تک دین اسلام کا ڈنکا بجتا رہے۔ دوستو، یہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصہ کہ کس طرح انہوں نے اپنا سارا کنبہ اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور نانا کے دین پر آنچ نہیں آنے دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کے صدقے ہمیں بھی پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ریکارڈ فیکٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔